میرا نام جی عامر اسماعیل ہے اور میں اے ٹی آئی کا سینٹرل اسپوکس پرسن ہوں، اور میرا تعلق بیسیکلی پنجاب سے ہے، لاہور سے ہے۔ اور اس کے علاوہ اے ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے تو یہ پچھلے 54 سال سے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹ رائٹس کے لیے کام کر رہی ہے۔ بیسیکلی ایک طلبہ تنظیم ہے جو آپ کے علم میں ہے کہ جب کبھی اسٹوڈنٹ یونینز کی الیکشنز ہوا کرتے تھے تو وہ اسٹوڈنٹس کے ریپرزنٹیٹیو جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح انجمن طلبہ اسلام 1968 سے آج تک جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں فروغ رشق کے رسول کے لیے، طلبہ بہبود کے لیے، طلبہ برادری کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے۔ اور جہاں تک اس واقعے کا بات ہے اور آپ سے رابطہ کرنے کی بات ہے، تو جب یہ واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پیش آیا تو اس سے 24 گھنٹے بعد تک اے ٹی آئی کا انجمن طلبہ اسلام نے اس پر مکمل خاموشی اختیار کی، کیونکہ اس سب سے پہلے ہی میں اس بات کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہ معاملہ پرسنل کلیش تھا۔ یہ اس میں تنظیم کا یا اے ٹی آئی کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں وہی انٹرو کو ریپیٹ کروں گا جو انٹرو کل حمزہ بھائی نے دیا تھا اپنے شو میں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو اچھے طریقے سے ہم بات کر سکتے تھے، کیونکہ ہمارا مقصد لڑائی قتل نہیں۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، مجھے سن کر خوشی ہوئی کہ یہ بالکل چینل کی طرح ہم نے لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کرنی۔ ایک نوجوان ہے، اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس واقعے کو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اگر اس کا والد واپس نہیں آ سکتا، اس کے لیے اس سے بڑی اس کائنات میں، اس دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب کے والد ایک جیسے ہیں، سب کے والد سانجے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کروں گا کہ یہ بڑا اچھا آپ عامر ایک منٹ رکیے گا، آپ کی آڈیو بہت کٹ رہی ہے، ایک منٹ رکیے گا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا وہ انٹرنیٹ کا آپ کا ایشو آ رہا ہے، ایک منٹ رکیے گا جی۔ عامر آپ ہیلو بولیے گا۔ یہ ساری باتیں میں حمزہ صاحب کی ہی کوٹ کروں گا جو انہوں نے کل آپ معاملہ تھا، اس کے بعد جو کچھ وہاں پیش آیا کہ جی اس طرف سے لڑکے آئے، اس طرف سے لڑکے آئے، انہوں نے آ کے اے ٹی آئی کا نام استعمال کیا، تو وہ کر سکتے۔ جی ہیلو جی جی بولیے، جی بولیے جی ہاں اب اس طرح صحیح آڈیو جی۔ تو یہ واقعہ جی، تو وہ دو بچوں کی لڑائی کا ایک محلے میں مسئلہ تھا۔ اس واقعے کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ اس کے معاملے میں پوری کوئی پیچھے آرگنائزیشن بیٹھی ہوئی ہے، کوئی تنظیم بیٹھی ہے جو اس طرح کے پھٹے کرواتی ہے یا اس طرح کے معاملے میں پڑتی ہے۔ جب وقار بھائی اے ٹی آئی قیام کی گئی تھی، جب اسٹیبلش کی گئی تھی، آپ کے کراچی میں ہی بیٹھ کے کچھ اسٹوڈنٹس نے اس کو بنایا، تو اس وقت اس کا بیسیکلی موٹو ایک ہی تھا کہ جب پاکستان کے تعلیمی اداروں میں یہ اسلحہ کلچر، ویپن کلچر اور کلاشنکوف کلچر کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا تھا، تو ہم اسی لیے اس تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا کہ ہم ان کے مخالفین کے طور پر کام کریں گے اور قلم کتاب زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے۔ ہم نے کبھی بھی اس طرح کے کسی بھی جو ہے نا معاملے کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم کبھی اس طرح کی کسی چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کا کلاشنکوف سے، ان کا اسلحے سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، تو اس کو ہم بطور تنظیم بالکل آن نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ذاتی نوعیت کا مسئلہ تھا۔ اور دوسری بات، کل جو حمزہ صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر جب اے ٹی آئی کا نام استعمال کیا، تو اس وقت جو ہے نا پورے ملک میں جتنے ہمارے جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں ورکرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو ممبرز ہیں آرگنائزیشن کے، ان کے اندر ایک انزائٹی کی کیفیت آئی کہ یار ٹھیک ہے، ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہو، ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں خود اظہار تعزیت کرتا ہوں ان سے، بطور تنظیم ہم ان کے ساتھ کھڑتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جب یہ واقعہ، جب اے ٹی آئی کا نام استعمال ہوا تو اس وقت کے بعد سے ہمیں تشویش ہوئی کہ اگر ہمیں اے ٹی آئی کو پارٹی بنایا جا رہا ہے، جو کہ بالکل کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، تو اس لیے پھر ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم جس پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھائی گئی تھی وہیں پہ آ کے اپنا کلیئر موقف پیش کر۔ اچھا، جن لڑکوں کی وقار صاحب آپ نے تصاویر کل چلائی تھیں کل کے پروگرام میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ یہ پورا اوور آل جو ہے نا وہ کنٹری وائڈ نیٹ ورک ہے اے ٹی آئی کا، تو وہ کہیں پہ، میں یہ آپ کو انکار نہیں کرتا کہ ان کا کسی طور پہ انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ حصہ نہیں ہوگا، وہ ضرور اے ٹی آئی کا حصہ ہوں گے، کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں بے شمار چاروں صوبوں میں، کشمیر میں اسٹوڈنٹس وہ کسی سطح پر اے ٹی آئی کا حصہ ضرور ہوں گے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اے ٹی آئی کا صوبے کا مرکزی سطح پر جو ہماری باڈیز ہیں یا ڈویژنل سطح پر باڈیز ہیں، یہ ہم کوئی کیسے الاؤ کر سکتا ہے کہ کسی کے فادر کو اس کے سامنے کل کر دیا جائے؟ ہم کسی صورت یہ الاؤ نہیں کر سکتے۔
ان لڑکوں کے ہم اے ٹی آئی سے تعلق سے انکار نہیں کرتے، ان کا ضرور کسی سطح پر تعلق ہوگا، لیکن ہم ہر سطح پر اس طرح کے واقعے کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ اس کو یہ ایک تنظیم کسی صورت اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتی، یہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ اگر انہوں نے اس طرح کو کوئی انسیڈنٹ کیے تو ضرور سزا ملنی چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے۔